ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرنی حاملہ تھی۔ جب اسے حمل کا درد اٹھنا شروع ہوا تو یہ شام کا وقت تھا۔ پورے جنگل میں سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان سیاہ بادلوں کی وجہ سے بجلی چمکی اور جنگل میں آگ گری اور جنگل کو آگ لگ گئی۔ اس ہرنی نے جنگل میں آگ لگنے کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف رخ کیا تاکہ اپنے بچے کو جنم دے سکے اور وہاں پانی پی سکے۔ اس نے جب سمندر میں اپنا چہرہ دیکھا، گھبراہٹ اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ اس کا گھر جل رہا تھا اور اس نے اپنے بچے کو بھی جنم دینا تھا۔ اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے سمندر میں پانی پینا شروع کیا۔ اسے اپنی بائیں طرف جھاڑیوں میں ایک آواز سنائی دی۔ اس نے جب ترچھی نظر کر کے اپنی بائیں طرف دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک شکاری جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اپنے تیر کا نشانہ اس کی طرف تانے ہوئے ہے۔ یہ ہرنی پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی اور اب شکاری کو دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئی۔ ہرنی نے اپنے ذہن میں سوچا کیوں نہ وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ جیسے ہی بھاگنے کے لیے وہ اپنی دائیں طرف مڑی تو اس نے دیکھا کہ دائیں طرف جھاڑیوں میں ایک شیر اس کے شکار کے لیے چھپا ہوا ہے اور یہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ہرنی نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف تو شکاری ہے اور دوسری طرف شیر اور تیسری طرف جنگل کو آگ لگ چکی ہے اور چوتھی طرف گہرا سمندر ہے۔ وہ سمندر کو بھی پار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سمندر بہت گہرا تھا اور اس میں بہت زیادہ مگرمچھ تھے۔ اسے اپنی چاروں طرف موت کا منظر دکھائی دیا۔ بھاگنے کا کوئی رستہ موجود نہیں تھا۔ ہرنی نے سوچا کہ جان بچانا بہت مشکل ہے مگر کوئی رستہ بھی نہیں۔ ہرنی نے سوچا کہ آج تو اس کی موت واجب ہے تو میں پھر کیوں اپنی موت سے ڈروں، کیوں نہ میں پوری عظمت کے ساتھ مروں۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اس نے بغیر کسی ڈر کے پانی پینا شروع کیا اور اپنے اچھے کے لیے امید رکھی۔ ہرنی کو پانی پیتا دیکھ کر شکاری نے بھی اپنی کمان میں تیر کھینچا اور یہ تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ بہت زور سے بجلی چمکی اور بجلی کی گرج کی وجہ سے شکاری کے ہاتھ کانپ گئے اور اس کا نشانہ چوک گیا اور اس کا تیر جا کر شیر کو لگا۔ شیر زخمی ہو گیا اور اس نے غصے کی نگاہ سے شکاری کو دیکھا۔ شیر نے شکاری پر حملہ کرنا چاہا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ شکاری اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور شیر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بجلی گرجنے کی وجہ سے بارش بہت تیز ہونے لگی اور جنگل میں لگی آگ بجھ گئی۔ پانی پینے کے بعد جب ہرنی نے اپنے منہ کو اوپر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ شکاری بھی نہیں ہے اور شیر بھی نہیں اور جنگل میں لگی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ ہرنی اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اس جگہ سے بھاگ گئی۔ یہ ایک محفوظ جگہ پر پہنچی اور اس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہماری زندگی میں آتا ہے جب ہمارے حالات اور ہماری مشکلات ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور ہمیں باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا، مگر اپنا حوصلہ کبھی نہ ہاریں۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، بس ان سے گھبرائیں نہ۔ اپنی مشکلوں میں سے دلیری کے ساتھ گزریں اور مثبت سوچیں، کیونکہ جب آپ پوری دلیری اور مثبت سوچوں کے ساتھ اپنے ان حالاتوں میں سے گزریں گے تو آپ کو امید ملے گی اور جب یہ امید آپ کو ملے گی تو آپ کی زندگی میں سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے بھی ایک بڑی اچھی سٹوری پر غور کرتے ہیں جب قوم بنی اسرائیل اور خدا کے بندہ موسیٰ کو بھی حالاتوں نے اور مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو خدا کے کلام میں کچھ ایسا لکھا ہے: خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خروج 14 باب اور اس کی 14 آیت۔ میرے عزیزوں، اپنی مشکلات، فکروں، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں، خاموش رہیں اور خداوند کو اپنی زندگی میں جلالی کام کرنے دیں۔ اپنی امید صرف خداوند پر رکھیں کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمارے حالاتوں سے بھی، ہمارے پریشانیوں، مصیبتوں، دکھ، تکلیف، بیماریوں سے بھی، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے اور وہ لشکروں کا رب ہے۔ میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور شیئر کریے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو میرے عزیزوں کر لیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔